ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے قبل سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد، مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے بنے پہلے امریکی صدر۔ نیتن یاہو کے اقدامات سے اسرائیل اور عرب دنیا کے تعلقات خطرے میں، ماہرین کا خدشہ۔ سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح تاریخ کی کم ترین سطح پر۔ کانپور کے کپڑا بازار میں خوفناک آگ لگنے کا واقعہ، 300 دکانیں جل کر خاکستر۔ مہاراشٹر میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا دور جاری، اب ممبئی کے بعد ملاڑ میں تشدد، 300 سے زیادہ افراد کے خلاف مقدمہ درج، 20 زیر حراست۔ اندور مندر حادثہ، کنویں سے اب تک 35 لاشیں برآمد، فوج نے چلایا سرچ آپریشن۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب اور اٹلی کے سب سے مشہور سیاحتی مقام وینس کے درمیان آج پہلی براہ راست پرواز روانہ ہوئی۔ عرب نیوز کے مطابق تاریخی لاگون شہر اور سعودی عرب کے دوسرے سب سے بڑے شہر جدہ کے درمیان کم لاگت والی ہنگری ایئر لائن ویز ایئر کے ساتھ پروازیں ہفتے سے دوبارہ چلائی جائیں گی۔ براہ راست پروازیں مفاہمت کی ایک یادداشت کے تحت چلائی گئی ہے، جس پر ویز ایئر نے سعودی وزارت سرمایہ کاری کے ساتھ دستخط کیے ہیں۔ اس یادداشت کا مقصد ویژن 2030 کے اصلاحاتی پروگرام کے مطابق مملکت کے سیاحت کے شعبے کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ ویز ایئر نے حالیہ مہینوں میں اطالوی اور سعودی شہروں کے درمیان دوسری براہ راست پرواز شروع کی، جن میں روم، دمام اور ریاض و دیگر شامل ہے۔ سعودی عرب میں وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی شیخ عبداللطیف آل شیخ نے مملکت بھر میں موجود وزارت کی تمام شاخوں کے سربراہوں کو ہدایت جاری کی ہے کہ عید الفطر کی نماز تمام مساجد میں ادا کی جائے۔ اخبار 24 کے مطابق آل شیخ نے جمعرات کے روز تحریری ہدایت جاری کر کے تاکید کی ہے کہ مملکت بھر میں عید الفطر کی نماز سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد ادا کی جائے۔ آل شیخ نے وزارت کی تمام شاخوں کے عہدیداروں سے کہا کہ وہ عید الفطر کی نماز کے انتظامات پہلے کر لیں۔ عیدگاہوں میں مرمت و صفائی کا کام پہلے ہی نمٹایا جائے تاکہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی آرام کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 2016 میں ایک سابق پورن اسٹار کو خاموش رہنے کے لیے رقم کی مبینہ ادائیگی کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق امریکی کی تاریخ میں کسی بھی صدر کے خلاف یہ پہلی مجرمانہ کارروائی ہے، جبکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرم سے انکار کیا ہے۔ نیو یارک کی گرینڈ جوری نے سابق صدر کے خلاف تحقیقات کے بعد ان پر فرد جرم عائد کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ سابق صدر کے وکیل نے جرم عائد ہونے کی تصدیق کی ہے، لیکن ابھی تک ضابطۂ فرد جرم عائد کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ سابق صدر کے وکیل نے کہا کہ ٹرمپ نے کوئی جرم نہیں کیا اور کہا کہ ہم عدالت میں مقابلہ کریں گے۔ اس حوالے سے فی الحال تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا وہ ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی انتخابی عمل میں مداخلت ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف قانونی کارروائی سے ان کی 2024 کی صدارتی مہم بھی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے انتخابات میں حصہ لینے کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ مصر کی روزدار خاتون عمرے کی ادائیگی کے دوران انتقال کر گئی۔ عرب نیوز کے مطابق مصری خاتون روزے کی حالت میں طواف کرنے میں مصروف تھی کہ انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے انتقال کر گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ خاتون کے پسماندگان میں شوہر اور 5 بچے ہیں۔ سوشل میڈیا پر مرحومہ کے شوہر نے کہا کہ دیکھ بھال کرنے والی صالح اور وہ فرمانبردار خاتون تھی۔ بتا دیں کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں زائرین مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ اسرائیلی صحافی، سابق سفارتکار اور حکومتی وزراء نے اتفاق کیا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت میں فلسطینیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات نے اسرائیل کے ہمسایہ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے، بالخصوص وہ ممالک جن کے ساتھ معاہدہ ابراہیمی طے پایا تھا۔
عرب نیوز کے مطابق مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تحت منعقدہ ایک مباحثے میں شرکاء نے کہا کہ نیتن یاہو کی دائیں بازو کی جماعت کے پہلے 3 ماہ افراتفری کا شکار رہے اور اس کی پالیسیاں نسل پرستی اور حقیقت سے جدا ہے۔ دسمبر میں نیتن یاہو کے اقتدار میں آنے کے بعد فلسطینی مظاہروں کو پرتشدد حربوں کے ذریعے دبایا جا رہا ہے، جبکہ مغربی کنارے میں زیادہ سے زیادہ سماجی کارکنوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں تقریباً 100 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی شہریوں میں بے روزگاری کی شرح تاریخ کے کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح 1991 میں ریکارڈ شروع ہونے کے بعد سے کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب کے جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے لیبر سروے کے مطابق مالی سال 2022 کی چوتھی سہ ماہی میں بے روزگاری کی شرح 8% پر آ گئی ہے، جو اس سے قبل کی سہ ماہی میں 9.9% تھی۔ ادارہ برائے شماریات کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کی شرح میں متاثر کن کمی کی وجہ سے لیبر فورسز کی شمولیت میں کمی اور روزگار میں اضافے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ مجموعی بے روزگاری کی شرح میں تمام مقیم غیر ملکی بھی شامل ہے، جو کہ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کی کل آبادی کے 1/3 سے کچھ زیادہ ہے۔ سعودی شہریوں، جن میں سے 60% سے زائد 35 سال سے کم عمر کے ہیں، کے لیے روزگار پیدا کرنا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے وژن 2030 کا اہم حصہ ہے۔ سعودی خواتین میں بھی بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 15.4% ہو گئی ہے، جو کہ 2021 کی چوتھی سہ ماہی میں 20.5% تھی۔ فلپائن میں کشتی میں آگ لگنے سے 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلپائن کے جنوبی علاقے میں رات گئے سفر کرنے والی ایک کشتی میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 31 افراد ہلاک جبکہ 7 لاپتہ ہو گئے۔ کشتی میں 250 مسافر سوار تھے۔ آگ لگنے کے بعد کئی افراد نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ موقع پر موجود گارڈ کی کشتیوں نے 212 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ واقعے میں 23 افراد زخمی ہوئے۔ کشتی میں آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ اتر پردیش کے کانپور میں آگ لگنے کا خوفناک حادثہ پیش آیا۔ شہر کے سب سے بڑے ریڈی میڈ گارمنٹس مارکیٹ کے 4 کمپلیکس میں صبح کے وقت زبردست آگ لگ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 300 سے زائد دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ آگ کے بڑھتے ہوئے شعلے کافی دیر تک دکھائی دے رہے تھے۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامیہ کی ٹیم فائر بریگیڈ کے عملے کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ کانپور کے علاوہ دیگر اضلاع میں بھی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں طلب کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دکانوں میں علل صبح تقریباً 3 بجے آگ لگ گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق آگ سب سے پہلے بازار کے AR بازار میں لگی۔ جب تک وہ لوگ کچھ کر پاتے آگ قریبی مسعود کمپلیکس میں بھی پھیل گئی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا مسعود کمپلیکس بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے صدر و اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے ٹویٹ کیا، کانپور ٹیکسٹائل مارکیٹ میں لگی آگ ان تاجروں کے لیے مالی اور ذہنی دباؤ ہے جو پہلے ہی نوٹ بندی اور GST کے چھاپوں سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی BJP حکومت کو تاجروں کو ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانے کے بعد فوری طور پر حقیقی معاوضے کا اعلان کرنا چاہیے اور فائر بریگیڈ کی صلاحیت کا بھی جائزہ لیا جائے۔ مدھیہ پردیش کے اندور میں جمعرات کو رام نومی کے موقع پر پیش آنے والے حادثے میں اب تک کنویں سے 35 لاشیں نکالی جا چکی ہے، تاہم سرچ آپریشن مسلسل جاری ہے۔ اندور ڈویژن کمشنر نے بتایا کہ NDRF کے بعد فوج نے بھی لاشوں کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ رات گئے کنویں سے مزید 21 لاشیں نکالی گئی۔ یہ واقعہ جمعرات کی صبح تقریباً 11:30 بجے پیش آیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 140 افراد پر مشتمل ٹیم بچاؤ آپریشن میں مصروف ہے۔ وہیں جمعرات کی شام تک 18 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ ان میں سے 2 کو علاج کے بعد گھر بھی بھیج دیا گیا، باقی اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ جن لوگوں کی شکایت موصول ہوئی ان کے مطابق 2 افراد لاپتہ ہے۔ بتا دیں کہ کل اندور ضلع میں واقع ایک مندر میں قدیم کنویں کی چھت گرنے سے یہ حادثہ پیش آیا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے پورے واقعے کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے مالی مدد کا اعلان کیا اور کہا کہ زخمیوں کے علاج کے تمام اخراجات ریاستی حکومت برداشت کرے گی۔ اس کے علاوہ PM نیشنل ریلیف فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی ایک گزشتہ رقم ہر فوت ہونے والے شخص کے لواحقین کو دی جائے گی، جبکہ اسی فنڈ سے ہر زخمی کو 50,000 روپے بھی دیے جائیں گے۔ رام نومی جلوس کے دوران مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں تشدد کا دور جاری ہے۔ جلگاؤں اور اورنگ آباد کے بعد
ملاڑ مغربی مضافاتی علاقے کے مالوانی میں رام نومی جلوس کے دوران 2 گروپوں میں تصادم ہوا، جس کے بعد ممبئی کی مالوانی پولیس نے 300 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ اب تک 20 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ یہ تنازعہ جمعرات کی رات دیر گئے اس وقت شروع ہوا جب جلوس کے دوران اونچی آواز میں ڈی جے بجایا گیا اور کچھ مقامی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے پتھراؤ کیا اور اس سے لوگوں میں خوف کا وائرس پھیل گیا۔ اب صورتحال قابو میں بتائی جاتی ہے اور رمضان کے پیش نظر پولیس چوکس ہے۔ مقامی کانگریس کے رکن اسمبلی اسلم شیخ نے پولیس سے علاقے کے CCTV فوٹیج کا جائزہ لے کر جھڑپوں کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ در اثنا مختلف جماعتوں کے مقامی رہنماؤں نے اس علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ آخر میں سرخیوں پر اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد، مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے بنے پہلے امریکی صدر۔ نیتن یاہو کے اقدامات سے اسرائیل اور عرب دنیا کے تعلقات خطرے میں، ماہرین کا خدشہ۔ سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح تاریخ کی کم ترین سطح پر۔ کانپور کے کپڑا بازار میں خوفناک آگ لگنے کا واقعہ، 300 دکانیں جل کر خاکستر۔ مہاراشٹر میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا دور جاری، اب ممبئی کے بعد ملاڑ میں تشدد، 300 سے زیادہ افراد کے خلاف مقدمات درج، 20 زیر حراست۔ اندور مندر حادثہ، کنویں سے اب تک 35 لاشیں برآمد، فوج نے چلایا سرچ آپریشن۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827